یہ بات ہے اس سوال کی جو صدیوں سے انسان کی روح کو بے چین کیے ہوئے ہے، آخر میرا رب کون ہے؟ یہ بات ہے اس بھٹکنے کی جہاں انسان کبھی پتھر کے آگے جھکا، کبھی آگ کو خدا مانا اور کبھی اپنے ہی ہاتھوں سے بنائی ہوئی چیزوں سے ڈرنے لگا۔ یہ مورتی مجھے روزی دیتی ہے۔ یہ سورج نہ نکلا تو ہم مر جائیں گے۔ یہ بات ہے اس کنفیوژن کی جہاں لوگوں نے خدا کو بھی انسان بنا دیا، اس کے بھی بیوی بچے بنا دیے، اس کا بھی خاندان بنا دیا۔ اگر خدا ہے تو اس کا باپ کون ہے؟ وہ سونے کا بنا ہے یا چاندی کا؟ یہ کہانی ہے اس وقت کی جب پوری دنیا شرک کے اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھی، اور تب ریگستان کی خاموشی کو چیرتے ہوئے ایک آواز آئی جس نے خدائی کے سارے جھوٹے دعوے مٹی میں ملا دیے۔ یہ بات ہے سورہ الاخلاص کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ہم بچپن سے قل هو اللہ احد پڑھتے آ رہے ہیں، شاید سب سے چھوٹی سورہ اس لیے سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے۔ قل هو اللہ احد۔ مگر ہمیں اندازہ ہی نہیں کہ یہ سورہ کوئی عام الفاظ نہیں، یہ اللہ کا آئی ڈی کارڈ ہے، یہ اللہ کا اپنا تعارف ہے۔ لیکن یہ سورہ آئی کیوں؟ اس کے پیچھے کا منظر بہت دلچسپ ہے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب مکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کی دعوت دی۔ مکہ کے مشرکین اور خاص طور پر کچھ یہودی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ ان کا سوال بڑا عجیب تھا۔ وہ اللہ کو مانتے تو تھے لیکن ان کا کانسیپٹ بگڑا ہوا تھا۔ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیر لیا اور کہا، اے محمد اتھون، تم جس رب کی بات کرتے ہو ذرا اس کا نسب تو بیان کرو۔ اس کا شجرہ نسب کیا ہے؟ بتاؤ محمد ہزار، تمہارا رب کس کا بیٹا ہے اور اس کا وارث کون بنے گا؟ کیا وہ سونے کا بنا ہے یا چاندی کا؟ وہ اللہ کو بھی اپنی طرح سمجھتے تھے کہ جیسے راجہ مرتا ہے تو اس کا بیٹا گدی پر بیٹھتا ہے، شاید اللہ کا بھی کوئی بیٹا ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ انہوں نے اپنی طرف سے کوئی جواب نہیں دیا، کیونکہ جواب زمین سے نہیں آسمان سے آنا تھا۔ اور پھر جبرائیل علیہ السلام اترے اور یہ 4 آیات لے کر آئے جنہوں نے ان کے تمام سوالوں، ان کے تمام فلسفوں کو ہمیشہ کے لیے چپ کرا دیا۔ قل هو اللہ احد۔ یہاں اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اللہ واحد ہے، اللہ نے کہا اللہ احد ہے۔ فرق سمجھیے، واحد کا مطلب ہوتا ہے ایک، جس کے بعد 2 آ سکتا ہے، جس کا تیسرا حصہ ہو سکتا ہے۔ جیسے میرے پاس ایک کتاب ہے، لیکن احد وہ ہے جو یونیک آجن، جس کا کوئی سیکنڈ ورژن نہیں، جو ڈیوائیڈ نہیں ہو سکتا۔ میتھس میں 1 کو ڈیوائیڈ کرو تو 0.5 بنتا ہے، لیکن اللہ کی ذات میں کوئی ڈویژن نہیں۔ امیجن کریں حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو، جب امیہ بن خلف ان کے سینے پر بھاری پتھر رکھتا تھا اور کہتا تھا بول لات اور عزی، تو بلال رضی اللہ عنہ کے منہ سے صرف ایک لفظ نکلتا تھا، بلال جانتے تھے کہ یہ پتھر، یہ سردار، یہ سب ٹوٹ جائیں گے، بس وہ عہد باقی رہے گا۔ اللہ الصمد۔ یہ لفظ الصمد یہ پورے قرآن میں صرف ایک بار آیا ہے۔ اس کا مطلب اتنا گہرا ہے کہ اگر ہم سمجھ لیں تو ہماری ڈپریشن ختم ہو جائے۔ صمد وہ سردار ہے جس کے پاس سب اپنی ضرورتیں لے کر آتے ہیں لیکن وہ کسی کے پاس نہیں جاتا۔ غور کریں، ہمیں بھوک لگتی ہے، اللہ کو نہیں۔ ہمیں نیند آتی ہے، اللہ کو نہیں۔ ہمیں آکسیجن چاہیے، اللہ کو نہیں ہے۔ ہمیں سہارا چاہیے، اللہ وہ ہے جسے کسی سہارے کی ضرورت نہیں، لیکن پوری کائنات اس کے سہارے پر ٹکی ہے۔ اور ہم سب فقیر ہیں، بس وہ ایک داتا ہے۔ لم یلد ولم یولد۔
یہاں اللہ نے ان لوگوں کے منہ بند کر دیے جو کہتے تھے عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، یا عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، یا فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ سوچئے، اولاد کی ضرورت کسے ہوتی ہے؟ انسان کو۔ کیوں؟ تاکہ بڑھاپے میں سہارا ملے یا مرنے کے بعد نام چلانے والا کوئی ہو۔ میں سماد ہوں، مجھے سہارے کی ضرورت نہیں، اور میں حی القیوم ہوں، مجھے کبھی موت نہیں آ۔ سائنس آج کہتی ہے میٹر نہ پیدا کیا جا سکتا ہے نہ ختم، لیکن میٹر کی بھی شروعات تھی۔ اللہ وہ ہے جو وقت اور اسپیس سے باہر ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ کفوا کا مطلب ہے برابر یا میچ۔ دنیا میں ہر چیز کا کوئی نہ کوئی میچ ہوتا ہے، شیر کا مقابلہ شیر سے، بادشاہ کا مقابلہ بادشاہ سے، لیکن اللہ کہتا ہے پوری یونیورس میں ڈھونڈ لو، کوئی ہے جو میری ٹکر کا ہو؟ کوئی ہے جو مٹی کے ذرے سے انسان بنا دے؟ کوئی ہے جو سورج کو ہر روز پورب سے نکالے؟ میرے برابر کوئی نہیں۔ آپ جانتے ہیں اس چھوٹی سی سورہ کی پاور کیا ہے؟ صحیح بخاری میں آتا ہے کہ نبی نے صحابہ سے پوچھا، کیا تم میں سے کئی اس بات سے عاجز ہے کہ وہ رات کو 1/3 قرآن پڑھ لے؟ صحابہ پریشان ہو گئے۔ یا رسول اللہ، ایک رات میں 10 پارے کون پڑھ سکتا ہے؟ نبی آیا، قل هو اللہ احد، یہ 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن کے 3 مین ٹاپکس ہیں، قصے، احکام اور توحید، اور یہ سورہ توحید کو پوری طرح بیان کر دیتی ہے۔ ایک اور واقعہ سنیے، ایک صحابی تھے، وہ ہر نماز میں دوسری سورہ کے ساتھ سورہ اخلاص ضرور پڑھتے تھے۔ لوگوں نے شکایت کی ہے، نبی نے پوچھا، تم ایسا کیوں کرتے ہو؟ یا رسول اللہ، مجھے اس سورہ سے عشق ہے۔ تمہارا یہ عشق تمہیں جنت میں لے جائے گا۔ اب سوال یہ ہے، کیا آج ہم سورہ اخلاص پر عمل کرتے ہیں؟ ہم بت کے آگے نہیں جھکتے، ہم مسلمان ہیں، لیکن ذرا اپنے دل میں جھانکیے، کیا ہم نے ذہنی بت نہیں بنا لیے؟ جب مصیبت آتی ہے تو سب سے پہلے کس کا خیال آتا ہے؟ اللہ کا یا باس کا؟ اگر باس نے نکال دیا تو میں بھوکا مر جاؤں گا۔ یہ شرک نہیں تو اور کیا ہے؟ روزگار دینے والا باس ہے یا اللہ؟ ہمارا سمد کون ہے؟ جب ہم بیمار ہوتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ ڈاکٹر ہی بچائے گا۔ دوا کھانا سنت ہے، لیکن یقین دوا پہ ہونا، شفا دینے والے پہ نہ ہونا، یہ توحید کی کمزوری ہے۔ ہم نے آج کل کے دور میں ذرائع کو خدا بنا لیا ہے۔ میرا انکل منسٹر ہے، میرا کام ہو جائے گا۔ ہم بھول گئے ہیں کہ وہ منسٹر بھی اللہ کا محتاج ہے، وہ بھی سانس لینے کے لیے اللہ کے آرڈر کا انتظار کرتا ہے، اور سورہ اخلاص ہمیں آزاد کرتی ہے۔ یہ ہمیں بتاتی ہے کہ کسی انسان کے آگے جھکنے کی ضرورت نہیں، کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ جب تمہارا رب احد ہے تو دنیا کی بھیڑ سے کیا ڈرنا؟ جب تمہارا رب صمد ہے تو کسی غیر کے آگے ہاتھ کیوں پھیلانا؟ دوستو، اس سورہ کا نام سورہ اخلاص ہے۔ اخلاص کا مطلب ہوتا ہے خلوص یا خالص ہونا، لیکن پوری سورہ میں کہیں بھی اخلاص لفظ نہیں آیا۔ جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ جو شخص اس سورہ کو سمجھ لے، اس کا ایمان خالص ہو جاتا ہے، اس کے دل سے ڈر، لالچ اور غلامی نکل جاتی ہے۔ تو اگلی بار جب آپ نماز میں قل هو اللہ احد پڑھیں تو جلدی جلدی مت پڑھیں، فیل کریں کہ میں اس رب سے بات کر رہا ہوں جس کے برابر کوئی نہیں، جو میری شہرک سے زیادہ قریب ہے مگر پوری کائنات اس کے قبضے میں ہے۔ ہمیں اخلاص نصیب فرما، ہمیں صرف اپنا محتاج رکھ، کسی غیر کا محتاج نہ کر۔ اگر آج اس سورہ کی عظمت آپ کے دل میں اتری ہے تو اس ویڈیو کو اپنے دوستوں اور فیملی کے ساتھ شیئر ضرور کریں۔ شاید کوئی ایک انسان جو مایوسی میں ہے اسے یاد آ جائے کہ اس کا رب صمد ہے اور وہ اسے کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا۔ ایسی ہی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، اپنے ایمان کی حفاظت کریں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔